ووقار مقدس علماء کرام، ارے بچوں کے ڈال دو، بچوں شورے ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھیا ابھی نہیں ہے بھائی صاحب، بہت لوگ آ جائیں گے، گھپلا ہو جائے گا، بعد میں ڈال دینا بیٹا، کوئی بات نہیں، تقریر کا بیٹا اب ایسا کرو، بیٹا آجا میرا لال، بعد میں ڈال دینا، بعد میں کوئی بات نہیں، اور آپ کو دیکھ کے سب آ جائیں گے، پھر بات یہ بعد میں ڈال دینا بھیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ نوٹوں کا ہار نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اب تم بھی بند کر لو یار، اب یہ بہت دیر ہو گئی نا تمہیں، یہ تھوڑے لگ رہے ہیں، پوری میزائلیں ٹھوک دی ہیں چاروں طرف، تھوڑی بہت دیر ہو گئی نا، میزائل ہیں دیکھیں، ہاں یوکرین بنا دیا۔ او بیٹا، او حافظ قرآن نکالو، ہار نکالو، ہار نکالو، آپ لوگ بیٹھو، اب آپ دیکھیے بھیا کوئی نہیں آگا، خدا کے واسطے تقریر سن لیجیے، بعد میں کچھ بھی کرنا، کتنے بھی ہار پھول ڈالو۔ یہ سکیا گوٹے کے بھی نکالو، اس کو بھی نکالو نا، سکیا گوٹے کے بھی نکالو، توجہ رکھیں۔ ایک کپڑا ہوتا ہے معمولی 15 20 یا 25 روپے میٹر کا، اس کپڑے میں قرآن پاک لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، جس کو جزدان بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بولو؟ جزدان۔ وہ کپڑا 15 20 روپے میٹر کا ہے، اس میں قرآن پاک رکھ گیا، خالی رکھا ہی گیا نا، وہ کپڑا تو قرآن نہیں ہوا۔ اب اگر وہ کپڑا کچھ دنوں کے بعد اگر تمہارے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو چومو، تو نہیں چومو گے؟ چومیں گے، جبکہ وہ قرآن نہیں ہے، کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں، ایک معمولی 15 20 روپے میٹر، مگر اس میں قرآن رکھ گیا تو اب ہمارے سر کا تاج ہو گیا وہ۔ یہ بچے ابھی تک کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، ادھر ادھر تھے، دستار کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے یہ لوگ، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے ادھر، مگر اب ان کے سینے میں قرآن آ گیا، اس چیز کی ہم نے ان کو پگڑی باندھی، صافہ باندھا آپ کے سامنے کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے۔
اب اگر تمہارے ہاتھ میں اگر قرآن دے دیا جائے، اللہ نہ کرے تو تم جھوٹ بولو گے؟ کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے؟ غلط جگہ پر جاؤ گے؟ ناپاک رہو گے؟ کوئی غلط کام کرو گے اگر ہاتھ میں قرآن دے دیا؟ نہیں۔ تو یہ بچے بھی سن لے بیٹا، ابھی تک تم بچے تھے لیکن اب حافظ قرآن ہو گئے، کوئی بھی کام شریعت کے خلاف اب تمہیں زیبا نہیں دے گا۔ پہلے تھے تم بچے، اب کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تک سکتے، اب جھوٹ نہیں بول سکتے، شریعت کے خلاف نہیں چل سکتے۔ اب اگر تمہارا ہاتھ اٹھے تو قرآن کے مطابق، بے شک تمہارا قدم اٹھے تو قرآن کے مطابق، حق ہے، سبحان تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے پھرنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تب تو تم حافظ قرآن ہو۔ ورنہ 15-20 ہزار روپے تو دے دیے، باپ نے اتنا خرچہ کیا، 500 روپے بھی آنا بڑا مشکل ہوتے ہیں، اس کے باوجود تم ویسے کہ ویسے ہی رہو، سینے میں قرآن ہے، پھر بھی اوروں سے فرق نہیں ہو رہا ہے، ویسے کہ ویسے ہی رہو۔ نہیں، اس دستار کا مطلب یہ ہے، اس دستار کا مطلب یہ ہے، سمجھ لو کہ اب سینے میں قرآن آ کر کے ہمارے ہاتھوں سے، علماء کے ہاتھوں سے یہ جو صافہ بندھا ہے، اب یہ تمہارے سر پر ذمہ داری ہے، تو ہر چیز دیکھنی ہوگی۔ میں ان کے گھر والوں سے بھی کہوں گا، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، جو بھی رشتہ دار ہیں، اب اگر ان کا ادب کریں گے پا جائیں گے، اور اگر ادب نہیں کریں گے تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلا قدم ہمارا یہیں سے چلے گا، مگر ذرا غور کریں۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، دعوے تو بہت کرتے ہم، دلیلیں دینا مشکل ہوتا ہے پیارے۔ تم اپنی حیثیت سے اتنا جانتے ہو، بڑے بڑے علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مفتی شاہد حسین صاحب، بے شک شاہد چبوترا امروہہ، وہ بھی جلوہ گر ہیں، استاذ اللہ، پرانے عالم، بوڑھے عالم، بزرگ، یہ خود ایک جید عالم ہے جو نظامت کر رہے ہیں، حضرت علامہ تنویر القادری صاحب۔ مگر دیکھو، میں تمہیں شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دکھا دوں اگر اجازت ہو تو۔ جی عطا، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک مرتبہ۔ اور یہ جو لکھا ہوا نا عظمت قرآن، عظمت قرآن، انسان، میں چل رہا ہوں، دیکھو، انسان معمولی سا معمولی 100 مرتبہ بول لیتا، بولتا، مگر اس 100 مرتبہ میں کم سے کم 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ ذہن یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا لوں۔ جی، اشتہار پہ لکھ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، دل پہ اتارنا بڑا آسان ہے، اور دل پہ اتارنا بڑا مشکل۔ اور یہ جتنے موبائل دکھائی دے رہے ہیں، یہ موبائل تو جھوٹ کی مشین، 50 مرتبہ یہ موبائل جھوٹ بلواتا ہے، اگر ہے دکان پہ تو بتاتا مکان پہ۔ اور بے شک، تم اس میں مولانا لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، صحیح بات۔ پوچھو کہاں پہنچے حضرت، ہے مراد آباد تو بتا رہا کہیں اور، پاک باڑہ وغیرہ جو بھی ہے، کہ یہ جھوٹ نہیں ہے؟ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، صحیح بات۔ 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بول لیتے ہیں، اور جلسے میں آ کر کوئی کہہ دینا ایک نعرہ لگا دے تو جنتی ہو جائے گا، بس پھول کا کپا ہو گیا کہ میں تو اب جنتی، اور ڈھنگ سے اس کو نعرہ یاد نہیں، پینٹ گر جانی چاہیے، عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا،